تو ہم نے قرآن کو، نماز کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ ہم نے روزے کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ ہم نے نہی عن المنکر کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ ہم نے زکوٰۃ کو کیوں مانا؟ قرآن کے ماننے سے، بتانے سے۔ ہم نے نہی عن المنکر کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ ہم نے آدم کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ نوح کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ ابراہیم کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ موسیٰ کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ عیسیٰ کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ ذوالکفل کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ یحییٰ کو کیوں مانا؟ قرآن کے بتانے سے۔ بھائی ہم نے سب کچھ مانا، کس لیے مانا؟ اس لیے کہ قرآن نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ نماز کو مانا، روزے کو مانا، حج کو مانا، زکوٰۃ کو مانا، نہی عن المنکر کو مانا، آدم کو مانا، نوح کو مانا، ابراہیم کو مانا، اسماعیل کو مانا، موسیٰ کو مانا، عیسیٰ کو مانا۔ کس لیے مانا؟ کہا قرآن نے بتایا تو ہم نے مان لیا۔ یعنی سب کچھ ہم نے مانا قرآن کے بتانے سے۔ اب مجھے بتائیے، سب کچھ مانا قرآن کے بتانے سے تو محمد کو کیوں مانا؟ محمد کو کیوں مانا؟ کہا محمد کو اس لیے مانا کہ قرآن نے بتایا۔ محمد نے اس لیے مانا کہ قرآن نے بتایا۔ بھائی سب کچھ مانا قرآن کے بتانے سے۔ قرآن کو کیوں مانا؟ محمد کو کیوں مانا؟ قرآن نے بتایا۔ تو ایک ایک چیز پہ متوجہ کرتے جائیے گا۔ آدم کو کیوں مانا؟ محمد نے بتایا۔ نوح کو کس نے بتایا؟ محمد نے بتایا۔ یعنی ہر ایک کا، ہر ایک نبی، 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں صرف اور صرف 25 یا 30 انبیاء کا نام ہے۔ تو لہذا کسی ایک کو کم بھی مان لو، کسی ایک نبی کو آئے کتنے؟ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، لیکن قرآن میں ہر نبی کے نام نہیں ہے۔ قرآن میں صرف 30 یا 35 یا 25 یا 30 انبیاء کا نام ہے۔ کسی کو کم مان لو، کہا نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اگر کسی ایک کو کم مانیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ کسی ایک کو بھی کم نہیں مان سکتے، اس لیے اگر محمد نے کہا 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے ہیں تو لہذا سب کو ماننا پڑے گا، کوئی چوٹ چرا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی نے کہا ہے تو سب کو ماننا پڑے گا۔ 1,24,000 انبیاء کو ماننا پڑے گا، ایک کو بھی کم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کو بھی کم کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، ظاہر اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، لہذا سب کو ماننا پڑے گا۔ حالانکہ حسب نسب کا پتہ نہیں ہے، کوئی سجا نہیں معلوم ہے، کوئی سجا نہیں معلوم ہے، لیکن سب کو مانتے ہو۔ کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ نبی نے بتایا ہے تو ہم مانتے ہیں۔ بھائی نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ دکھایا ہے، دکھایا نہیں ہے، صرف بتایا ہے کہ آدم کو مانو، ہم نے مانا۔ نوح کو دیکھو، ہم نے مانا۔ ابراہیم کو مانو، ہم نے مانا۔ بھائی جنت کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہا نہیں۔ تو مانا کیوں؟ کہا نبی نے کہا۔ جنت کو دیکھا؟ نہیں۔ سورہ حوض کوثر کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ جنات کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ ملک الموت کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ قبر کے فرشتوں کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے ہو؟ کہا نبی نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے۔ تو تمام مسلمانوں نے نبی کے بتائے ہوئے، عمل بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا کہ نبی نے بتایا تو ہم نے مان لیا، نبی نے بتایا ہم نے مان لیا، نبی نے بتایا ہم نے مان لیا۔ بھائی نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ آدم غائب ہے، نوح غائب ہے، جنت غائب ہے، حوض کوثر غائب ہے، جہنم غائب ہے، سراج غائب ہے، کوثر غائب ہے، لیکن سب کو مانتے ہو۔ کیوں مانتے ہو؟ کہا نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ اب جو نبی بتا رہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن نبی جو قدیر میں دکھا رہا ہے، کیا کہنا؟ غائب چیزوں کو بغیر دیکھے مان لیتے ہو کہ نبی نے بتایا ہے تو ہم نے مان لیا۔ تو ہی نبی غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کر دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔
دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا یہ علی مولا۔ تو لہذا اگر نبی نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا، حالانکہ حسب نسب نہیں معلوم ہے، کوئی سجا نہیں معلوم ہے، لیکن سب کو مانتے ہو صرف نبی کے بتانے سے۔ لیکن وہی نبی کہہ رہا ہے ہمارا آخری کا ظہور ہوگا، کیا کہنا، ہمارا آخری آئے گا، مہدی آئے گا۔ لیکن مسلمان آخری امام کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ذرا سوچئے، نبی نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جب آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو نبی نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ آئے، جمع ہوئے ایک جگہ، اور جمع ہونے کے بعد اونٹوں کی کجاؤں کا منبر بنایا گیا، اونٹوں کی کجاؤں کا منبر بنا، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے غدیر کے میدان میں۔ اب وہ تپتا ہوا صحرا، کڑی دھوپ، حج میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سر مڈوا کے آتا ہے، سر مڈوا لیتا ہے، واجب ہے حج میں۔ اب ذرا سوچیے، اتنا سخت مرحلہ کہ دھوپ کی توازن، تپتا ہوا صحرا، ریگستان، اور وہ بھی دھوپ، کوئی سایہ نہیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سورج نیزے پر تھا تو 1.25 لاکھ سورج نیزے زمین پر چمک رہے تھے۔ ایسے پر ماحول میں رسول نے قافلے کو روکا، کس کے حکم سے؟ برابر سن رہے ہیں نا؟ کس کے حکم سے رسول نے روکا؟ اگر رسول کہہ رہے کوئی کام کرے تو اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ روکا یعنی اللہ کو دین پائے تکمیل تک رسول سے پہنچوانا تھا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی رسول نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کو روکا، روکنے کے بعد اونٹوں کی کجاؤں کا منبر بنایا گیا۔ جیسے ہی اونٹوں کی کجاؤں کا منبر بنایا تو کتنے لوگ منتظر تھے اس بات کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول مجھے بنائے، مجھے علم دے یا مجھے خلیفہ بنائے، سب انتظار میں تھے۔ لیکن رسول نے اونٹوں کا کجاؤں کا منبر بنایا، منبر پر پیغمبر گئے، پیغمبر کے دونوں ہاتھوں پہ علی، بلکہ جملے کو یوں بدل کے کہو کہ پیغمبر کے دونوں ہاتھوں پر بے کے نقطے کو اٹھا کر کہا، بے کے نقطے کو اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع جو تھا سب نے کہا لبیک ہو یا رسول اللہ، لبیک ہو یا رسول اللہ، علی کے پاس ہے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ اب جانے غدیر کے بعد نہ جانے جو ہاتھ غدیر میں اٹھ رہے تھے، غدیر کے بعد نہ جانے وہ ہاتھ کہاں گئے، لیکن ہم ہیں جو آج تک بھی جب علی کا نعرہ لگتا ہے تو اپنے ہاتھوں اٹھا کر یا علی اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اسلام کو بتانا چاہتے تھے یا رسول اللہ آج دیکھ لیجئے ہم آج بھی غدیر والے ہیں، کل بھی غدیر والے تھے، قیامت تک غدیر والے رہیں گے۔ آج بھی غدیر والے تھے، کل بھی غدیر والے تھے، قیامت تک غدیر والے رہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
آج جو مجلس یہ ہوئی عباس ڈے جو آج کی شب بیداری میں ہوئی تھی، لہذا فرش رضا پر بیٹھ کر زہرا کے لال کا ماتم کرنے والوں، حسین کو پرسا دینے والوں، اس اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ میرے دوستو، یہ فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کے لیے رسول ناکا بنے، دنیا اس حسین کو سمجھ نہ پائی۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں یکو تنہا، حسین کربلا کے میدان میں کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا، کبھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، لیکن حسین جب آخری رخصت کے لیے میدان میں آئے ہیں، خیمے میں آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے زینب میرا آخری سلام لو، اے زینب میرا آخری سلام لو، رقیہ میرا آخری سلام لو، ام کلثوم میرا آخری سلام لو، اے زینب میرا آخری سلام لو۔ عزادارو، جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے، اے بھیا اجازت ہے خیمے سے زینب نکل کر آئے، آپ کو رخصت کرے۔ حسین نے کہا، اے بہن زینب، ارے میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا۔ آزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین، اللہ جانے حسین سوار ہوئے، ادھر حسین سوار ہوئے، ادھر خیام کا ادھر مقتل کا رخ کیا، ادھر گھوڑے نے اپنے قدم بڑھانے سے انکار کیا۔ اب جو گھوڑے نے دیکھا، حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو صبحوں سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ ہاں زادارو، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ نے کہا، بابا اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ عباس گئے، چچا عباس گئے، واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے، واپس نہیں آئے، قاسم گئے، واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے، واپس نہیں آئے، اونو محمد گئے، واپس نہیں ہے، واپس نہیں آئے۔ ہاں بابا آپ نہ جائیے، بابا آپ نہ جائیے، اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بہن بیٹی سکینہ مجھے جانا ہوگا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، اے بابا اگر جانا ہے تو اے بابا آخری بار سکینہ کو سینے پہ سلا لیجئے۔ بس حسین کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ سکینہ میرے سینے سے لگ جا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آزادارو، مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا بابا آج کے بعد یہ سینہ نصیب ہو، بابا مجھے ایک بار اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ آزادارو، سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ ہاں آزادارو، میدان قتال میں آئے۔ ہاں جنگ، حسین نے جنگ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ قوم اشجع میں بھگدڑ مچی، حسین حملے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی۔ آزادارو، آواز غیبی کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی حسینوں پر، چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ آزادارو، زہرا کا لال پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا، چاروں طرف سے تیر، چاروں طرف سے پتھر، زہرا کا لال ارے گھوڑے پر سنبھل نہ رہا۔ آزادارو، گھوڑے سے زمین پر آیا،
کند و خنجر لے کے آگے بڑھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کی جائے. ہاں آزادارو، اب جیسے ہی شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا، اب ذرا تصور کرے، ارے جس حسین کے جسم پر چاروں طرف سے تیر لگے ہوں گے، ارے جب شمر چڑھا ہوگا تو حسین کے تیر جو اوپر تھے ارے پشت سے باہر ہو گئے ہوں گے. شمر کند خنجر چلایا، آسمان میں آواز گئی، الا قتل الحسین لوب کربلا، الا ذوب الحسین بکربلا. ادھر کند خنجر چلا، ادھر حسین نے کہا اماں آپ کا لازمہ ہو رہا، اے اماں اپنے لال کے سر کو آغوش میں لے لیے. ادھر فاطمہ کی آواز آئی، میرے لال تیری دکھیاری ماں اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر دی. حسین کا سر ماں کی آغوش. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.